سر سب سے پہلے بتائیے گا کہ ٹرمپ نے آج ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو MOU ہے یہ حتمی نہیں ہے، اور اگر ان کو حتمی معاہدہ پسند نہ آیا تو وہ بمباری کی طرف، یعنی کہ USA جو ہے وہ بمباری کی طرف دوبارہ جا سکتا ہے۔ آپ کے نزدیک اس بیان کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں، اور جو ایک MOU سائن ہونے جا رہا ہے وہ سائن ہو جائے گا؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ ان کی تکنیک ہے، جو ان کے ملک کے اندر ایسے عناصر ہوں گے یا دوسرے ایسے جو میگا کنسٹیٹوئنسی میں جو لوگ ہیں جو ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑھ کے آگے معاہدہ کر لیا ہے، تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ جہاں تک اس مفاہمت کی یادداشت کا تعلق ہے تو یہ جمعے کو اس کے اوپر دستخط ہو جائیں گے۔ وہ دستخط پہلے ہی کر چکے ہیں، ایک رسم ادا کرنی ہے اور وہ اس سیریمنی کا انتظار ہے، ورنہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں اس کے اوپر دستخط کر چکے ہیں۔ صحیح۔ تو اسے بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو 60 دن کے اندر ان مذاکرات ہوں گے اس کا مشاہدہ کرتے رہیں گے۔ اگر پیش رفت ہوئی تو اور وہ مطمئن ہوئے تو پھر تو یعنی مطلب ہے مذاکرات آگے بڑھتے رہیں گے، لیکن اگر نہیں تو پھر وہ دوبارہ بمباری کریں گے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ دونوں جو بیانات ہیں الگ الگ کر کے بھی دیکھیں یا جوڑ کے دیکھیں تو وہ اپنے ڈومیسٹک کنسٹیٹوئنسیز کو اپیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر اس طرح کے بیانات سے تو سچویشن خراب نہیں ہو سکتی؟ ایران نے اگر کوئی بدلے میں بیان دے دیا تو پھر یہ جتنا سارا ایک کام ہوا ہے جس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جمعے کو MOU جو ہے سائن ہو جائے گا، یہ تو کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ نہیں پڑے گا۔ اور دوسری میں بتاؤں کہ ایرانی بڑے ذہین فتین لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ امریکن پریزیڈنٹ صاحب کا بلسٹر ہے اور اس کا حملہ ان کی طرف نہیں ہے، جو ہے اس میں وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں دراصل، کیونکہ ان کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ بے مقصد جنگ کا آغاز کیا، نتیجہ رہی ہے۔ اور بلکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اپنا ہرمز تو 28 فروری کو کھلی ہوئی تھی، تو اسے اتنی بڑی جنگ کے بعد کیوں دوبارہ کھلوایا گیا؟ یا ڈیل جو ہے اس میں جو ڈیل 26 فروری کو زیر بحث تھی یا جس کا تبادلہ ہوا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان، ایران پہلے ہی مان چکا تھا کہ میں نیوکلیئر ویپن نہیں بناؤں گا، تو وہی ہدف اس مرتبہ ہے۔ اچھا سر، اسرائیلی ایئر چیف نے یہ کہا ہے کہ آپ ایران پہ ایک بہت بڑا حملہ کرنے والے تھے لیکن ٹرمپ نے ان کو منع کر دیا۔ دیٹ مینس کہ اس قسم کے باتوں سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایران کے اوپر ایک تلوار لٹکی رہے گی کہ اسرائیل کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ جب تک مشرق وسطیٰ کے مسائل حل نہیں ہوتے، جب تک فلسطین کی ریاست خود مختار نہیں بنتی، جب تک اسرائیل کے لیے خطرے نہیں ٹلتے جو اس کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ خطرے ہیں، جب تک اس کا اپنا منصوبہ گریٹر اسرائیل کا مکمل نہیں ہوتا یا اس کے راستے میں کوئی بھی قوتیں حائل ہوتی ہیں، تو وہ ضرور کارروائی کرتا رہے گا۔ اور امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہو بھی جائے تو اس کے باوجود جو ہے یہ خطرہ موجود رہے گا۔ لیکن اس میں ایک چیز بتاؤں کہ اس مرتبہ امریکہ نے بڑی اچھی منصوبہ بندی کی ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو جائے تو اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کیا ہے جو آج مسودہ لیک ہوا ہے CNN کے اور دوسرے جو ہے بلومبرگ میں جو شائع ہوا ہے، اگرچہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پورا مسودہ اس کی عکاسی نہیں کرتا جس کے اوپر دستخط ہوں گے یا جس کے اوپر سیریمنی ہوگی، لیکن اس کے مطابق تو ایران کو بہت بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے۔ فوری طور پر جو ہے جو ہی یہ مذاکرات شروع ہوں گے تو اس کے بعد اسے تیل کی برآمد کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ آمدنی ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو علاقائی ممالک ہیں جس میں خلیجی ریاستیں بھی ہیں اور جاپان، ساؤتھ کوریا، ملیشیا، سنگاپور، اس قسم کے ممالک جو ہیں، برونائی دار السلام، یہ جو ہیں یہ ممالک مل کے وہاں ایک ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ میں پیسہ لگائیں گے، تقریباً $300 بلین کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے یہ کہا تھا کہ اس جنگ میں ان کی تقریباً جو نقصانات ہوئے ہیں $370 بلین کے قریب ہیں۔ تو یہ خطیر رقم ہے۔ یہ اگر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلیجی ریاستوں اور ایران کا ایک دوسرے کے اوپر انحصار بڑھ جائے گا۔ یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں نہ صرف سرمایہ کاری کریں گی وہاں، یعنی اس منصوبے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ پنپ گیا تو بلکہ یہ ہے کہ وہ ایران کی تعمیر نو میں بھی حصہ لیں گے۔ تو اس طریقے سے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہت قریبی ہو جائیں گے۔ اچھا اگر ایسا ہوا، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ریکنسٹرکشن کے لیے یا جو کمپنسیشن کی ایک منی ہے جو 300 بلین بتائی جا رہی ہے، اس میں تو JD Vance کہہ رہے ہیں کہ یہ خلیجی ممالک ادا کریں گے، یعنی کہ یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا اور جو اس کی ادائیگی ہے وہ خلیجی ممالک کریں گے۔
خلیجی ممالک بھی ہیں اور جن ممالک کا میں نے ذکر کیا، کیونکہ اس میں یہ ساری کی ساری امداد نہیں ہوگی، اس میں کچھ جو ہے قرضے دیے جائیں گے، کچھ جو ہے وہ سرمایہ کاری ہوگی، اور کچھ جو ہے وہ یعنی وہ وار ریپریشنز نہیں ہیں، وہ ایران کی تعمیر نو کے لیے مدد ہوگی۔ یہ ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مارشل فنڈ کریٹ کیا جائے گا۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم کوئی رقم نہیں وہاں لگائیں گے، لیکن اگر امریکی کمپنیاں جو خلیجی ریاستوں میں موجود ہیں وہ وہاں سرمایہ کاری کریں گی تو بالواسطہ طور پر امریکہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ صحیح۔ اچھا سر، ایک اور چیز بتائیے گا، جس انداز میں ٹرمپ صاحب نے نتن یاہو کو ڈانٹا ہے، جو ایک کمیونیکیشن سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے ڈانٹا بھی اور ان سے کچھ ناراض بھی ہوئے، اس کا مطلب یہی سمجھا جائے کہ فیوچر میں یو ایس اسرائیل کی یہ جو جارحیت ہے اس کو سپورٹ نہیں کرے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ ہلکی پھلکی سرزنش تھی، اور اس کے بعد صدر ٹرمپ کو خفیہ ٹیلی فون کال کرنے کے بعد اسے پبلسائز کر دیتے ہیں۔ تو اس میں مقصد یہ ہے کہ وہ امریکنز کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکن جو بگڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے غلام کیوں ہیں، اسرائیل کے کہنے پہ ہم جنگیں کیوں لڑتے ہیں، ان کو مطمئن کرنے کی، خاص طور سے ان کی جو اپنے میک امریکہ گریٹ اگین کی جو کنسٹیٹیوئنسی ہے اسے مطمئن کرنے کے لیے، اسے مستحکم کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن جو صدر ٹرمپ ہے انہوں نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ وزیر اعظم نتن یاہو میرے بہت قریبی دوست ہیں اور اسرائیل کے اوپر ان کے بہت احسانات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں ان میں تھوڑا سا ارتعاش آیا ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی لمبی چوڑی خلل اندازی نہیں ہوگی اور امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا رہے گا۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ جو اب 60 ڈیز کا ایک ڈیوریشن ہوگا، یہ جو انگیجمنٹ ہوگی 60 ڈیز میں، یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا؟ کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، بہت سے ایشوز ہیں، بیان بھی آ سکتے ہیں، اسپوائلر بھی آ سکتے ہیں، تو اس میں کیا چیز ہے جو بہت مین چیلنجنگ ہوگی؟ اس میں سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کا ہے۔ اسرائیل کا اخبارات بھرے ہوئے کہ یہ جو معاہدہ ہے اسے نہ تو اسرائیل کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ہی جو مسودہ ابھی تک دکھایا گیا ہے اور اسے لاک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے وہاں بڑی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، اور وزیر اعظم نتن یاہو کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، مطلب ہے اپنی کابینہ کی طرف سے بھی اور حزب اختلاف کی طرف سے بھی، کہ اتنے اہداف بڑے لے کے وہ بڑھے تھے، انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، لیکن اس میں کوئی چیز بھی پوری نہیں ہو سکی، اور اس طریقے سے خود وزیر اعظم نتن یاہو کا سیاسی مستقبل مخدوش ہو گیا ہے۔ لیکن میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ امریکہ اور ایران ایک طریقے سے اس معاہدے کے اوپر پہلے بہت بحث و تمہیز کر چکے ہیں۔ آپ جائیے 26 فروری کو، تو اس وقت جو مسودہ عمان کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے حوالے کیا تھا وہ کم و بیش امریکہ کو قابل قبول تھا اس میں، لیکن اس میں جو ہے بہت سی چیزیں طے ہوئی ہیں کہ جو ایک اصولی معاہدہ ہوا ہے کہ موریٹوریم ہوگا، یہ ہوا ہے کہ ایران جو ہے نیوکلیر ویپن نہیں بنائے گا، تیسرا یہ ہوا ہے کہ اس میں جو ہے افسودگی کی شرح ایران گھٹا کر، یعنی 60% سے گھٹا کر جو ہے وہ تقریباً 4% یا 3.6% جو اسے نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت حق ہے اس تک وہ اسے محدود کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ان کے ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ امریکہ بتدریج جو معاشی پابندیاں ان کو ختم کرے گا اور اس کے منجمد اثاثے واگزار کرے گا، تو وہ تو ایک بہت قریب ہے۔ اگر ویسے وہ طوالت دینا چاہیں تو الگ بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمعے کے بعد یہ مذاکرات وہ شروع کریں تو وہ ضروری نہیں کہ پورے 60 دن استعمال کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت جلد اس معاہدے کو فائنلائز کر لیں۔ اس میں صدر ٹرمپ کی طرف سے مشکل آئے گی کیونکہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے صدر اوباما کو، اور ویسے جو ہے اس وقت کے جو بھی نیگوشیٹرز تھے کہ وہ 2015 کی ڈیل سے بہتر ڈیل لائیں گے۔ ابھی کوئی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ صدر ٹرمپ کا ہدف ہے اور اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔